آئیے آج قرآن کریم کے 7ویں پارے وَإِذَا السَّمْعُ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ حافظ اکرام الحق ربانی کے خلاصے کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے روزمرہ کے سماجی قوانین اور اس وسیع کائنات کی نشانیوں کے درمیان آخر کیا تعلق ہے۔ تو یہ پارا اصل میں ایک بہت ہی کمال کا سفر ہے۔ ایک طرف تو یہ ہماری سماجی زندگی کے لیے عملی اصول دیتا ہے اور دوسری طرف انہی اصولوں کو کائنات کی ان بڑی سچائیوں سے جوڑ دیتا ہے جو ہر چیز پر لاگو ہوتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی سورۃ المائدہ کی، اور اس میں جو ایک انصاف پر مبنی اور اخلاقی معاشرے کے لیے بڑی واضح اور عملی ہدایات دی گئی ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں معاشرے میں ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، جیسے کھانے پینے کے معاملات میں کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی بات، اپنے وعدے کی پاسداری کتنی ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات آتی ہے، وہ یہ کہ قرآن 2 ایسی سماجی عادتوں کی بات کرتا ہے جو معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھتی تھیں اور انہیں شیطان کے ہتھ کنڈے کہا گیا ہے، ایسی چیزیں جو لوگوں میں دشمنی اور نفرت کا بیج بوتی ہیں۔ یہاں انداز دیکھیں، سیدھا سیدھا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، ایک ایسا سوال جو سیدھا دل اور ضمیر پر لگتا ہے۔ تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یہ کتنا طاقتور انداز ہے۔ اور اس کا اثر بالکل فوراً ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، ہم باز آ گئے اے ہمارے رب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا صحابہ پر کتنا گہرا اور فوری اثر ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ سارے سماجی اصول تو قائم ہو گئے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ صرف معاشرتی ضابطے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہری حکمت بھی ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے جب ہم سورۃ المائدہ سے آگے بڑھ کر سورۃ الانعام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ایمان کی اصل بنیادوں پر بات کی گئی ہے۔ یہ سورت ہمارا فوکس، ہماری توجہ پوری کائنات پر ڈالتی ہے، ان ان گنت نشانیوں کی طرف جو ہر طرف بکھری پڑی ہیں، جو اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ بارش جو سوکھی زمین کو زندگی دیتی ہے، پھر اس سے اگنے والے ہرے بھرے درخت، ان پر لگنے والے طرح طرح کے پھل، اور پھر دن اور رات کا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک کبھی نہ رکنے والا چکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایک عظیم ڈیزائنر کی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں نکتہ یہ ہے کہ ایمان صرف کچھ اصولوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت ہے غور و فکر کی، اپنی عقل استعمال کرنے کی، کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھو اور سمجھو۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک مرکزی خیال، ایک اور کانسیپٹ کی طرف لاتی ہیں، توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہر چیز کو جوڑتا ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی، اسی نے ہمارے لیے سماجی اور اخلاقی قانون بھی بنایا۔ تو 7ویں پارے کا پیغام کیا ہوا؟ یہی کہ ایک اچھا اور انصاف والا معاشرہ انہی اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے جو پوری کائنات کے نظام میں نظر آتے ہیں، یعنی توازن اور ترتیب۔ یوں سمجھیں کہ سماجی انصاف اور کائنات کا نظام یہ 2 الگ چیزیں نہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ کائنات اتنے زبردست توازن اور آرڈر کے ساتھ چل رہی ہے، تو پھر ہمیں اپنے معاشروں کو، اپنے کمیونٹیز کو چلانے کے لیے اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ اس پر سوچیے گا۔